السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں آتشم کی 12 ایپیسوڈ۔ تو ناول تیرے آتشم بائی اسماء مرزا ایپیسوڈ 12 تو بہت ہی دھماکے دار ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ تھوڑا تھوڑا رومانس اور لو بھی ایڈ ہونے والا ہے، تو بالکل سب کام چھوڑ دیجیے، میں بھی آپ کو بنا ٹائم ضائع کیے پہلے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ جب ان 2 سالوں میں تیرا مالک بن کر تیری ہڈیاں سیکوں گا، پھر وہ تپش تیری اکڑ پر ایسی حاوی ہوگی کہ سیدھی تیر ہو جائے گی۔ تو مجھے چیلنج مت کرو اجر سیال، میں چیلنج ایکسیپٹ کر لیا کرتا ہوں۔ وہ بھی اپنے عہد کا پکا ڈھیٹ تھا۔ اجر کی سانسوں میں لرزش تھی، اسے سانس لینا درد دے رہا تھا۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں آتشم، اگر تمہارے اس ماسک کے پیچھے باسل ماہل ہوا تو اگلی بار وہ میری گولی سے مرے گا۔ یہ تو انڈائریکٹ دھمکی ہو گئی۔ دوسرا، اگر تم باقی کوئی لچے لفنگے گینگسٹر ہو تو میں بھی اپنے اندر ایک جانور لے کر پھرتی ہوں۔ تم مجھے جتنا فزیکلی درد دو گے، میں اتنا شکی ہوتی جاؤں گی کہ تم باسل ہو، اور یہ مار پیٹ کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم باسل نہیں۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گا اور وہ مر گیا۔ ہاں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں میں انگارے لیے آتشم جیسے شخص کو دہلانے میں پیش تھی، پر آگے سے وہ مسکرایا نہیں، ہنسا تھا، نہایت بے ڈھنگا۔ اسے اجر کی باتیں لطیفے لگ رہی تھی۔ دیکھ، تیرا جو بھی خاندانی مسئلہ تھا اسے سائڈ رکھ، سمجھی؟ تجھے اقتدار میں آ کر کچھ کرپٹ اور غدار لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور تجھے ساتھ دینے کے لیے مجبور کرنا 2 سال میرا کام ہے۔ مجھے تجھ سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں مل رہا۔ میں نے جیسے تجھ سے ڈیل کی ویسے ان اوپر کے لوگوں سے بھی کی، یعنی بیچ کا مضبوط پل ہوں۔ باسل ماہل مر گیا ہے، کیس اب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ بات یہاں ختم ہو سکتی تھی، پر تو نے باسل کو مروانے کے بدلے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی۔ نفرت میں انسان ایسی بازی لگا دیتا ہے۔ یہاں تک کہانی بالکل کلیئر ہے، لیکن اب تیرے دماغ میں یہ خناس کیسے بھر گیا کہ میں باسل ہوں؟ مطلب کس قسم کی لیچڑ عورت ہے تو؟ خواہ مخواہ مجھے اپنا شوہر بنائے جا رہی ہے، ساتھ حق بھی دے تو مزہ آئے۔ وہ آتشم کی ساری بکواس سنتی رہی، لیکن جو آگ اجر کو آتشم کے آخری جملے نے لگائی اس کا نیم البدل نہ تھا۔ اجر اپنے ہاتھ کو بس موقع دینے تک منتظر تھی کہ کب اس کا منہ نوچے۔ حق کسے نہیں دیا، تجھے کیسے دوں؟ اجر نفرت سے غرائی۔ تجھے مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ کیا قانون کی باغ دوڑ سنبھالے گی تو؟ تیرا تو دماغ ہی گھٹنے میں ہے۔ آتشم کے دماغ کا دہی ہو گیا تھا۔ وہ اجر سے سخت بیزار تھا جو ہنوز موقع کی تلاش میں تھی۔ تیرا باپ بھی غدار تھا، تو بھی اس کے نقشے قدم پر چلے گی، کتنا مزہ آئے گا۔ آتشم کے لہجے سے اس بھر مستی چھلکی تھی۔ اجر کی آنکھوں میں لہو آیا۔ میرے بابا اپنی سروس کے بیچ غدار تھے یا وفادار، میں نہیں جانتی، کیونکہ یہ سچ مجھے ان کی جگہ جا کر ہی معلوم ہوں گے۔ لیکن اتنا ضرور تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ میں تمہاری غلام نہیں بنوں گی۔ اس ایگریمنٹ کی دھجیاں بکھیروں گی آتشم، اس ایگریمنٹ کی دھجیاں بکھیروں گی آتشم۔ تم اور تمہارے بڑے ہر ایماندار آفیسر کو مجبور کر سکتے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ مزہ آئے گا تمہارے ساتھ کھیل کر۔ اول تو مجھے دشمن بنانا پسند نہیں، لیکن اگر درندگی والے لیول کا کوئی مل جائے تو زہر نصیب۔ وہ سر اٹھائے اکڑی۔ آتشم اس بار چپ تھا، بس وہ اجر سیال کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شکل کیوں چھپا رکھی ہے تم نے؟ اسے چپ دیکھے وہ پھر کر آئی۔ کتنا اریٹیٹنگ تھا ایک نقاب پوش آدمی سے بات کرنا۔ وہ ڈرنے یا غصہ ہونے کے بجائے چڑ رہی تھی۔ اسے تو سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر بات کرنے کی عادت تھی۔ بہت حسین ہے، اس لیے تم جیسوں سے میرا حسن برداشت نہیں۔ آتشم نے خود پرستی کی حد کی۔ اجر اس پر طنزیہ مسکرائی۔ جھوٹ، پھٹکار پڑی ہوگی بوتھے پر، اوپر سے گنجے ہوگے تبھی یہ نقاب پوش بیوی بن کر گھومتے ہو۔ اتنا تمہیں اپنی پاور پر یقین ہے تو شکل دکھا کر گھومو۔ اگلے دن ہی قانون نے تمہیں دبوچ کر تمہارا کیما نہ بنایا تو کہنا۔ قانون کی چھوڑو، مجھے دکھاؤ شکل۔ سکیچ بنوا کر تمہارا مکھڑا وائرل نہ کیا تو میرا نام اجر سیال نہیں۔
اجر نے بھی ہاتھ پیر دھو کے آتشم کے پردے کی تزلیل ہی شروع کر دی، پر وہ انجوائے کر رہا تھا۔ بس اس لیے چہرہ تمہیں خواب میں بھی ڈھکا ہی نظر آئے گا۔ وہ کیا ہے کہ میں اپنا حسین مکھڑا وائرل نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک اور بات، اگر اب تو نے مجھے اس باسل سے ملایا تو… آتشم کی دھمکی سے پہلے ہی اجر نے چیختے انگلی اٹھائی۔ تو کیا کر لو گے تم؟ وہ بے خوف ہوئی۔ دونوں کے چہروں میں بس نامناسب سی نزدیکی آ چکی تھی۔ میں تیرے ہونٹ چوم لوں گا تاکہ تجھے بھی باسل ماہیل والی فیل آئے بیبی ڈال۔ اب تو اسے اتنا مس کرے گی تو آپن کو گندی حرکتیں کرنی پڑیں گی۔ خباثت سے کہتے آتشم نے گلو والے ہاتھ کو بڑھائے، انگوٹھے کی پور سے اجر کے نچلے ڈرائے ہونٹ کو دبا کر سہلایا، پر وہ سٹل کھڑی سے گھور رہی تھی۔ میرے ہونٹ چومنے کے لیے بھی تو تمہیں یہ سندر بوتھا دکھانا پڑے گا اپنا۔ چلو پورا نہ صحیح، چہرے کا کچھ حصہ تو نظر آئے گا مجھے، اور ہونٹ بھی۔ اور میں اس سے بھلے نفرت کرتی تھی، پر اس کے چہرے کا ایک ایک انچ ازبر ہے مجھے۔ اجر نے بے خوفی سے آتشم کی یہ بد اخلاقی سہی بھی اور منہ توڑ جواب بھی دیا۔ وہ نیلی آنکھیں غیر محظوظ و متاثر محسوس ہوئیں۔ ارے واہ، تو نے تو کہا کچھ دیر پہلے کہ اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ نفرت میں اتنی دیوانگی پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اف، میرے تو جذبات سے آنسو نکل آئے۔ ڈرامے بازی کرتے آتشم نے اپنے ماسک کے اوپر سے ہی نادیدہ آنسو رگڑے، جبکہ اجر دانت پیس کر رہ گئی۔ یہ آدمی شدید اریٹیٹنگ تھا۔ تمہیں ابھی بالکل پتا نہیں کہ اجر سیال ہے کون؟ وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ پتا ہے، ایک سوداگر ہے، ایک ناپسند آدمی سے جان چھڑوانے کے لیے ملکی غدار بننے پر راضی ہونے والی عورت، ایک سائیکو، ایک دماغی مریض، بدتمیز اور مہلک آنکھوں والی۔ اور بھی کچھ جاننا ہے باسل ماہل کی بیوہ نے؟ وہ ظالم اور سفاک تو تھا، وہ اتنا بے رحم تھا کہ اجر کے کانوں میں اس بیوہ لفظ سے پگھلا سیسا اونڈھیل گیا۔ خوف اور درد کی لہر اجر نے اپنے دل کے اندر اسے ٹکڑے کرتی اترتی محسوس کی۔ نہیں، مجھے میری اوقات دکھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک، غلاظت کی دکان جا رہی ہوں میں۔ پر جانا چاہتی تھی تاکہ آتشم الرٹ نہ رہے اور اسی کا فائدہ اٹھائے وہ جھپٹ کر اس کا منہ نوچے۔ اسے پورا شک تھا کہ آتشم ہی باسل ماہیل ہے۔ وہ ہر کوشش کر چکی تھی اسے بے نقاب کرنے کی، پر وہ ہر بار بیچ میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ تجھے 6 ماہ اب میں نہیں ملوں گا، تیرا امتحان اچھا ہونا چاہیے۔ نقل وقل کی ضرورت ہوئی تو اسی نمبر پر میسج کر دینا، تجھے ٹاپ کروانے میں پوری مدد کروں گا۔ وہ رک کر واپس آئی اور حقارت سے آتشم کو دیکھنے لگی۔ اپنی نقل اور مدد اپنے منہ میں رکھ، سمجھا؟ اور دوبارہ اگر مجھے اس گندی جگہ لا کر پھینکا تو میں تجھے سیدھا گٹر میں دھکا دوں گی۔ تجھے میں ہی پکڑوں گی آتشم، تجھے میں ہی بے نقاب کروں گی۔ یہ اجر سیال کا چیلنج ہے تجھے۔ اگر تیرے اس بہروپ کے پیچھے باسل بھی ہوا تب بھی سب ویسا ہی ہوگا جیسا میں نے کہا۔ باقی تو اجر کی بڑکیں ٹھیک، پر یہ جو پھر اس نے اسے باسل سے ملایا، اب یہ آتشم کی برداشت ختم کر گیا۔ اور اجر نے یہ سب کہا ہی آتشم کو تیش دلانے کو، اور وہ کامیاب ہوئی۔ وہ اسے گردن سے دبوچے پچھلی کھردری دیوار سے بری طرح پٹک گیا۔ کھردری دیوار اجر کی کمر کو چھل گئی۔ وہ دل ہراش سا کراہی اور اسی درد میں اس نے آتشم کے چہرے کا ماسک نوچا۔ جبڑے سے وہ پھٹ کر اجر کے ہاتھ میں آیا اور تبھی اجر نے اس کے زخم کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسا تھا جسے جاتے ہوئے باسل ماہیل کی جو لائن پر تھا، تھوڑا مندمل ہوا زخم۔ تجھے کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے پاگل عورت؟ باز آ جا ورنہ مر جائے گی میرے ہاتھوں۔ اور آتشم نے اس حرکت پر اجر کی گردن زور سے دبائی کہ وہ آنکھوں دیکھا چھٹلانے پر مجبور ہوئی۔ باسل اسے اتنا درد نہیں دے سکتا تھا تو تم باسل نہیں ہو سکتے۔ وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا، اس طرح کی تکلیف تو وہ مر کر بھی نہیں دے سکتا۔ تم نے واقعی اسے مار دیا، تم نے اس کی پوری فیملی کو تباہ کر دیا۔ وہ سب مر جائیں گے اس کے بنا۔ تم اسے کڈنیپ کر لیتے، لیکن مارنے سے پہلے ایک بار پھر پوچھتے، کیا پتا میرا ارادہ بدل گیا ہو۔ تم نے سچ میں اتنی بری موت دی اسے، خبیث درندے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ ایک بار پھر درد و خوف نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ شخص اس کا باسل نہیں ہو سکتا۔
سر میں اٹھتے درد پر وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی۔ جس طرح کا آج وہ پورا دن بھوکا پیاسا گزار چکی تھی، یہ ہونا طے تھا۔ وہ آتشم کی بازو میں جھول گئی جسے اس نے بر وقت سنبھال لیا۔ پھر چند لمحے لگے جب آتشم نے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھایا، دروازے پر لات مارے کھولا اور اس کے لوگ سامنے سے ہٹے۔ وہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے کر گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ کمرہ بھی نیم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ بے سدھ ہو چکی تھی، اس کے چہرے سے درد چھلک رہا تھا، وہ بالکل نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ جھکا اور اجر کو کروٹ کرائی تو اجر کی شرٹ بھی کھردری دیوار سے گھس کر پھٹ گئی تھی۔ گردن کے نیچے بالائی کمر پر مدھم سے گھسنے کی سی خراش بنی تھی جس میں خون جمع محسوس ہوا۔ آتشم نے وہاں سے پیچھے ہٹتے ایک الماری کھولی جہاں سفید کپڑا رکھا تھا، ساتھ کچھ محلول۔ وہ واپس آیا اور اس محلول کو کھولے، اس سفید رومال پر لگاتے اس نے اجر کی شرٹ 2 گریبان کے بٹن کھولے، گلے سے ڈھیلی کرتے پیچھے کو کھینچ کر ڈھیلی کی اور وہاں وہ کپڑا رکھتے اجر کی بالائی کمر کے زخم پر لگایا۔ وہ کراہی مگر بس ایک ہی بار گہرے سانس لینے لگی، آنکھیں اس کی ہنوز بند تھی۔ آتشم نے وہ کپڑا وہیں چھوڑتے اسے پکڑ کر سیدھا لٹایا، پھر اس نے اجر کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی دیکھی جہاں خراشیں قدرے مندمل تھیں۔ یہ سب وہ کسی ربوٹ کی طرح کر رہا تھا۔ پھر اس نے وہیں اجر کے پاس بیٹھے سائیڈ ڈرا کھولے، ایک آئنٹمنٹ نکالی، اسے گلوز والے ہاتھ کی انگلی پر لگائے، اجر کی دونوں ہتھیلیوں پر لگائی۔ وہ ہنوز ربوٹ تھا۔ پھر اس نے دراز میں رکھا لپ آئل بام نکالا اور اسے بھی دوسری انگلی پر نکالے، اجر پر جھک کر اس کے ڈرائی ہونٹوں پر لگایا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اچھے سے وہ لپ بام لگا رہا تھا جیسے کوئی ساری توجہ ایک کام پر جمع کیے ہو۔ ان دونوں کو واپس رکھے آتشم نے اسی ڈرا میں رکھا اجر کا فون باہر نکالا۔ وہاں رحمان سیال نام کی کئی کالز تھیں۔ آتشم نے ان کی چیٹ اوپن کی اور ان کے نام ایک میسج لکھا، میں ایک دوست کی طرف ہوں، صبح آؤں گی گھر۔ اجر کے نام سے آتشم نے وہ میسج بھیجا اور فون سائلنٹ کرے واپس رکھتے دراز بند کر دیا اور پھر اس جگہ سے اٹھ گیا۔ تجھے یقین آ جائے گا بہت جلد، پاگل عورت۔ وہ اس سے سرگوشی کی صورت مخاطب ہوا اور پھر کمرے سے نکلتے ہی دروازہ لاک کر گیا۔ جبکہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ناٹک کر رہی تھی۔ جو کچھ آتشم نے کیا اس کے بعد نڈھال سی اجر کے شک مزید مضبوط ہو گئے تھے، لیکن بہرحال یہ واقعی اس کا باصل ماحل نہ تھا۔ ایک بے آواز آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ پھر سے آنکھیں موند گئی کیونکہ اس میں واقعی اٹھنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں ولی۔ وہ سگریٹ کا پورا ڈبہ خالی کر چکے تھے، ان کو آج پھر تکلیف نوچ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں جو ہوا وہ ناقابل معافی تھا۔ اس حادثے کے بعد جمال شاہ نے اپنے خدمت حلق پیشے کو خیر آباد کہا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا وہ اب خلق خدا کی خدمت کے لائق نہیں رہے۔ وہی تکلیف ان کے پیر دباتا ان کا ملازم ولی بھی افسردہ تھا۔ جمال شاہ پر اکثر راتیں بھاری گزرتی تھی، ان کے پھیپھڑوں کا کینسر آخری مرحلے پر تھا، پھر بھی اپنے اندر دھواں بڑھتے تاکہ انہیں موت آ سکے۔ اس بچے کے دماغ کے ساتھ کھیل کر میں نے اسے 2 شخصیات میں توڑ دیا ولی۔ جیتے جی اللہ کی بنائی ایک معصوم جان کو تباہ کر دیا۔ اللہ مجھے کیسے بخشے گا ولی؟ میرا سب کچھ اس پچھتاوے کی بھین چڑھ گیا، لیکن پھر بھی میرا گناہ وہی کا وہی ہے۔ تم دعا کرو میں مر جاؤں ولی۔ آج اس شخص کی آنکھیں بھیگ اٹھی، ولی کے ہاتھ ان کی ٹانگ چھوڑے اب آنسو پونچھ رہے تھے۔ سزاوار وہ ہے سرکار جس نے اس معصوم جان کو 2 شخصیات درکار تھی، جس کو اس معصوم جان کی 2 شخصیات درکار تھی۔ اللہ اسی کو پکڑے گا۔ ہر گناہگار ایک نہ ایک دن سزا پاتا ہے، وہ بھی پائے گا، اور مجھے یقین ہے وہ معصوم جان لوٹے گی آپ کو اس گلٹ سے آزاد کروانے۔ جب وہ جان آ کر بتائے گی کہ وہ ٹھیک ہو گئی، خود کو الزام نہ دیں، آپ نے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی تھی۔ جب اللہ کے ہاں ہی اس کے امتحان لکھے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ولی نے اس مہربان مسیحا کے آنسو پونچھے، پر درد اتنا تھا کہ جمال شاہ کے آنسو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے قابو ہونے لگے تھے۔
ان کی آنکھوں سے رفتہ رفتہ روشنی رخصت ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ولی، لیکن مجھے میری زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ اگر میں مر گیا تو تم اسے وہ اس کی امانت والا خط دے دینا۔ وہ سچائی برا خط، وہ اس کی نجات کا پروانہ ہے، اسے خود سے ملوائے گا۔ اس سے مجھے معافی بھی دلوا دینا۔ ولی تم میرے لیے کرو گے نا بچے؟ آج بہت سالوں بعد ولی نے جمال شاہ کو کچھ زیادہ درد میں محسوس کیا، ورنہ وہ بہت صابر تھے، حوصلہ مند تھے۔ ولی کی اپنی آنکھیں اب دیدہ ہو گئی۔ وہ اپنے باپ جیسے مالک کی تکلیف میں کمی کرنے پر قادر نہ تھا، پر اس نے فوراً وعدہ کر لیا۔ شاید یوں ہی اس بستر مرگ پر پڑے شخص کی حلق میں اٹکی جان آزاد ہو جاتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں سرکار، میں اسے اس کی سچائی وقت آنے پر بتاؤں گا۔ آپ خود کو سنبھالیں۔ ولی کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، لیکن اب سامنے یوں تھا کہ سنبھلنے والے حالات نہ رہے۔ اس شخص کی آنکھیں آنسوؤں سے آزاد ہوئیں تو جمال شاہ نے انہیں مون لیا، لیکن وہ 40 سالہ ولی اب بھی رو رہا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا اب جمال شاہ ختم ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنے فرض سے غداری کھا گئی تھی۔ انہوں نے ایک معصوم زندگی تباہ کی تھی، اب موت ان پر مہربان ہو ہی جاتی، کیونکہ اب وہ اپنی ذمہ داری ولی کو سونپ چکے تھے۔ میرال اور ارحان نے ڈنر تو نہیں کیا، پر ایمن کی بنوائی رس ملائی ضرور چکھی تھی، اور وہ سب باتیں ہی کر رہے تھے جب ماہیل کا فون رنگ کیا۔ گھر کے ساتھ جڑے گھر میں ہونے کے باوجود رحمان کا کال کرنا ماہیل کو تھوڑا پریشان کر گیا، کیونکہ اکثر رحمان سیال پیلس آ جاتے اگر ماہیل سے کام ہوتا۔ رحمان کال کر رہا ہے، بھائی مجھے دو اب اجازت، اب یاری ٹائم آن ہے، تم لوگ گپ شپ کرو۔ ماہیل نے سب سے مسکراتے اجازت لی۔ ویسے بھی کھانے کے بعد ماہیل تو واک کرتے تھے، تو آج ان کا پورا ارادہ تھا رحمان کو بھی 2-3 کلومیٹر خوار کریں گے۔ لیکن اس وقت رحمان انہیں کس لیے کال کر رہے تھے یہ دردناک ہونے والا تھا۔ ہیرا کا بھی صبح کالج تھا تو وہ بھی جلدی چلی گئی، کیونکہ مصطفیٰ سو رہا تھا اور اس کے بنا پھپھو جان بور ہوتی تھی۔ تمہارے بابا نے بتایا باسل بزی ہے، لیکن میری فکر اسی پر اٹکی ہے۔ کتنی بار کہا ہے چہیتے ابا کی طرح اس فکر میں گھلتی ماں کو بھی خود بتا دیا کرے جب گھر نہ آنا ہو۔ کسی اور کے بتانے سے کہاں چین آتا ہے مجھے، اب صبح تک بے چین رہوں گی۔ ایمن نے شدید افسردہ ہوتے شکوہ کیا۔ میرال کو گرین ٹی کی طلب ہو رہی تھی تو وہ کچن گئی تھی اپنے اور ایمن کے لیے بنانے، کیونکہ ایمن کا بھی موڈ تھا، جبکہ اورحان بیٹھا تھا ماما کو سننے۔ بزی آدمی ہے آپ کا بڑا بیٹا، پھنسا ہوگا کسی کام میں۔ اگر بابا نے کہا ہے تو تسلی رکھیں، ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ وہ ایمن کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھے انہیں نرمی سے سمجھانے لگا، تو جواباً ایمن نے اورحان کی تر و تازہ صورت آنکھوں میں بسائی۔ تم ماں نہیں ہو نا، تبھی تسلی دینا آسان ہے میری جان۔ ایمن کا مسکرا کر جتانا اورحان کو بھی مسکراہٹ بخش گیا۔ باپ تو ہوں، اور ایسا باپ جو ماں جیسی ڈیوٹیز نبھاتا رہا ہے، تو آپ مجھے یہ والی بات نہیں کہہ سکتی ماما۔ وہ بھی ذرا اچھے موڈ میں تھا تو ماں کی اداسی بھی ایک طرف ہونے لگی۔ ماما قربان جائے تمہارے کھٹے میٹھے موڈ کے، میرال کا آنا مبارک رہا ہے تمہارے لیے۔ اسے بھی مصطفیٰ کی ماں بنا کر مت رکھ دینا۔ تم دو کا بھی ایک رشتہ ہے، جس ٹراما سے گزر کر آئی ہے بہت بہادر ہے کہ خود کو سنبھال لیا اس نے، لیکن تم اپنے اور اس کے رشتے کو فراموش مت کرنا۔ ایسا نہ ہو تم دو کے بیچ تکلف جگہ بنا لے اور پھر ایک دوسرے کی کشش کی جگہ ہی نہ بچے۔ اسے یہ احساس ضرور دلاؤ کہ وہ غلط جگہ ہرگز نہیں پہنچی، اس کا مقدر تمہارے ساتھ ہی درج تھا۔ اسے یہ فیل کرواؤ میری جان کہ وہ اپنی صحیح جگہ آئی ہے، ایسے اس میں مزید اعتماد آئے گا، اور کیا پتا میری سڑی جان پر فدا بھی ہو جائے۔ ایمن نے اورحان کے اندر تک اتری آسودگی بھانپ لی۔ ماں کب بچوں کے دکھ سکھ سے بے خبر ہوا کرتی ہے؟ وہ جواباً سر ہلا گیا، تبھی دونوں کی بیک وقت نظر میرال پر پڑی، جس نے پہلے آہستگی سے ایمن کے سامنے ان کا گرین ٹی کپ رکھا، پھر اپنا لیے وہ اورحان کے ساتھ واپس بیٹھی۔ تھینک یو میرا بچہ،
ایمن نے بے حد شفیق مسکراہٹ سے میرال کو دیکھا جو آگے سے دگنا پیارا مسکرائی، اور اس سے پہلے ایمن کی طرح میرال بھی فرسٹ سپ لیتی، اور ہان نے میرال کے ہاتھ سے اس کا کپ چک لیا۔ کیا پیتی رہتی ہیں آپ لیڈیز یہ پھیکا سڑا پانی، لیٹ می چیک۔ اور ہان نے بدذوقی کا مظاہرہ کرتے جیسے ہی فرسٹ سپ لیا اور نگلا، اس کے چہرے کے تاثرات پسندیدہ ہوئے، کیونکہ میرال نے ہنی بھی ایڈ کیا تھا جس سے گرین ٹی میں بہت سموتھ سی مٹھاس تھی۔ ایمن بھی دلچسپی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا برا بھی نہیں، پی سکتی ہیں۔ اور ہان نے نادم سا ہوتے کپ واپس میرال کے سامنے رکھا، جبکہ ایمن اور میرال مسکرائیں کہ اورہان کو برائی کر کے پچھتانا پڑا، اور یہ بہت کیوٹ تھا۔ میرال نے کپ اٹھا کر سپ لی اور ٹھیک وہیں سے پیا جہاں سے اورہان کے ہونٹ مس ہوئے۔ البتہ ایمن نے میرال کی صدا پر اورہان کو آنکھ ونک کی، جو ماما کے چھیڑنے پر حلق میں مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ دو بھی نہ ہوتے تو ایمن کبھی بھی اداسی سے نہ نکلتی۔ جبکہ دوسری جانب رحمان گیٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ماہل باہر آئے تو منہ بسوڑ گئے کہ ان کا ارادہ اس وقت پیدل واک کا تھا۔ یار کیا سست چیز ہے تو، مجھے واک کرنی ہے، گاڑی میں اس وقت کہاں جانا ہے؟ ماہل شیشہ کھلنے پر اندر جھانکے، پر جلد انہوں نے رحمان سیال کے چہرے کی پریشانی بھانپ لی۔ بیٹھ ماہل، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ رحمان کی بات سنتے ہی ماہل پریشانی کے سنگ کار ڈور کھولے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے۔ کیا مطلب ہاسپٹل میں کون ہے؟ ماہل کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں جلی آئیں، پر ابھی رحمان میں ہمت نہ تھی کہ وہ ماہل کو کچھ بتا پاتے۔ دیکھ رحمان، بتا دے، میرا دل دہل رہا ہے۔ ماہل نے اس بار جذباتیت کے سنگ ہولتے دل سمیت منت کی، پر رحمان نے ان کا سینہ تھپک کر دل برداشتہ نگاہ ماہل پر ڈالی۔ ہاسپٹل چل، سب بتاتا ہوں، سب سمجھاتا بھی ہوں، تیرا ڈی این اے سیمپل بھی چاہیے۔ رحمان سیال تو ماہل کے پیروں سے زمین سرکانے والے کام کر رہے تھے۔ ماہل کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا بکواس کر رہا ہے رحمان؟ پتا کیا ہوا؟ باسل ٹھیک ہے؟ بولنا۔ ماہل کے اندر جیسے خشر برپا ہو چکا تھا، اور رحمان سیال کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی اس نے ماہل انجم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ رحمان سیال نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مشکل آ پڑی تھی ماہل انجم پر بھی اور رحمان سیال پر بھی۔ وہیں ہیرا نے بارش کا سٹیٹس روم میں جا کر کھولا تو اس نے ماہا کا ہاتھ پکڑے گیٹ ویل سون لگا رکھا تھا۔ ہیرا نے فوراً پریشان ہوتے رپلائی کیا، کیا ہوا ماہانی کو بارش؟ وہ بھی کمرے میں آیا تھا، ماہا بہتر تھی، اور رحمان اور بارش نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ پھر سے آرام کرنے چلی گئی تھی تو بارش بھی روم میں آ گیا۔ ہیرا کا میسج دیکھتے ہی سے جواب لکھنے لگا، دن کو جو کچھ ہوا اس کا سٹریس لے لیا تھا ماما نے، بی پی شوٹ کر گیا تھا، پر ابھی وہ ٹھیک ہیں۔ شام میں لگایا تھا سٹیٹس، ماما کو مت بتانا، پریشان ہوں گی۔ بارش نے رپلائی دیتے فکر بھی جتائی، کیوں نہ بتاؤں، میں اور ماما آتے ہیں آنے کی عادت کو۔ ہیرا نے ضد کرتے جواب دیا، ماما پھر سے سونے چلی گئی ہیں، ٹیبلٹ لے کر لیٹی ہیں، اب صبح ہی جاگیں گی، پریشان مت ہو۔ بارش نے اس کو جواباً آڈیو کال کی اور سمجھایا کیونکہ میسج پر یہ مخلوق کہاں بات سمجھتی۔ پکا نا تم ٹھیک ہو؟ ہیرا نے مان تو لیا پر اداسی اس کی آواز میں گھلی تھی۔ ہاں میں تو فٹ ہوں، مصطفیٰ سو گیا؟ بارش نے اسے بہلانا چاہا تھا اور اسے بتانے کو وہ زخمی مسکراہٹ لیے بہل بھی گئی۔ ہاں وہ سو گیا۔ تمہیں پتا ہے میں نے کیا خواب دیکھا شام میں بارش؟ بابا اور رحمان انکل کی بہت گندی لڑائی ہوتی ہے اور ہم سب الگ ہو جاتے ہیں، مطلب دشمن بن جاتے ہیں، ماہل اور سیال والے، اور پھر تمہارے ماما بابا تمہاری شادی رملہ سے کر دیتے ہیں اور ان سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنا کرنج سا خواب آیا مجھے۔ وہ ڈنر پر اسی خواب کو لے کر پریشان اور گمسم تھی، جبکہ ہیرا نے یہ سب کیوں دیکھا بارش کو بھی فکر ہوئی۔ فضول کم سوچا کرنا باندری، تجھے تو کسی لو سٹوری فلم میں ولن کا رول کرنا چاہیے، نیگیٹیوٹی کی ملکہ۔
وہ دانستہ ہلکے پھلکے انداز میں ہیرا کی پریشانی دور کرنے لگا، مگر وہ اداس سا مسکرائی، لیکن اس کا دماغ اسی پر اٹکا تھا۔ ہاں، زیادہ شوخے مت بنو، دن کو بھی تم نے میرے ساتھ فلرٹ کیا ہے بچو، اس کی سزا ملے گی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر لیٹی ادا سے منہ پھلائے بولی تو بارس بھی میٹرس پر بیٹھے کمر پیچھے ٹیک گیا، ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ لیے۔ بلا شبہ وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، کافی ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھا۔ میسج کے بجائے اب کال ہو رہی تھی۔ تمہیں وہ فلرٹ لگا کچرا رانی؟ بارس نے پیار پیار میں چھیڑا تو وہ منہ مزید بھلا گئی۔ ہاں، ڈلٹو وہ فلرٹ ہی تھا، ہیرا کسی سے کم تھوڑا تھی۔ بارس اس واہیات نام پر ہنسا۔ چلو تمہیں فلرٹ لگا تو فلرٹ ہی صحیح، لیکن میرا تو وہ سچ تھا۔ یہ 22 سالہ جناب مجنوں بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان فیوچر جس کی 21 سالہ لیلا تو مذاق مذاق میں اڑا رہی تھی، لیکن دل کے اندر تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ سچ کو ایسے کہا جاتا ہے کہ اگلا ایمان لے آئے۔ وہ شکوہ کرنے سے خود کو روک نہ سکی۔ تو لے آؤ ایمان، تمہارا بل آئے گا۔ وہ تو صدا کا بد سلیقہ تھا، کوئی ایسے ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے بلا۔ سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ ہیرا نے مسکرا کر بات ختم کی تو وہ اسے پکارے کال بند کرنے سے روک بیٹھا۔ صبح صدقہ دینا کالج جاتے ہوئے میں بھی دوں گا۔ کچھ بھی ہو، ماہیل اور سیال فیملی کی دشمنی ان فیوچر ہمارے حق میں اچھی نہیں، نہ کسی اور کے حق میں۔ اب سکون سے سو جاؤ، سب اچھا ہوگا، نفل مان لو۔ وہ مسکرا کر اپنا نچلا خون دانتوں میں دبا گئی۔ سرد سی لہر جسم سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ نفل کیوں مانوں؟ ہیرا نے پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر ہسارتے پوچھا، اور وہ جانتا تھا اس وقت یہ میسنی مسکرا ہی رہی ہوگی۔ مجھ تک خیر و عافیت سے پہنچنے کے لیے بائے چڑیل۔ بارس نے کہتے ہی ہیرا کو بلش کیا اور بائے کہتے ہی کال بند کر دی۔ وہ جو خواب سے اداس تھی، اب بارس کے یقین نے اس کے اندر خوشی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں کچھ خواب خواب نہیں، مستقبل کے اشارے ہوا کرتے ہیں۔ ایمن کو کمپنی دیے وہ روم میں آ چکے تھے۔ ایمن نے خود ہی انہیں آرام کرنے کو بھیج دیا۔ میرا حال پہلے آ گئی تھی اور عشاء ادا کیے وہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھی اس کی ہی کوئی سٹوری بک اٹھا کر جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی۔ اور ہان اسے اکثر سٹوری سناتا تھا تو اس بک میں بہت کلرفل ڈرائنگز بھی تھیں جو مصطفیٰ بہت شوق سے دیکھتا تھا۔ ڈنر کے بعد ارحان نے بھی کچھ دیر واک کی، پھر دوسرے روم میں ہی عشاء ادا کیے وہ بھی باسل کے نام ایک میسج لکھتا اپنے روم کی طرف نکل آیا۔ فون آن کرتے ہی ماما کو کال کر لینا باسل، وہ پریشان ہے تمہارے لیے۔ میں نے ان کی اداسی کم کرنے کی کوشش کی ہے، پر تم ہو اور میں ٹیک کیئر۔ اور ہان نے میسج لکھ کر باسل کے نمبر پر بھیجا اور وہ ڈیلیور بھی نہ ہوا۔ اور ہان نے گہرا سانس بھرا اور روم میں انٹر ہوا۔ نظر سیدھی میرال پر جا ٹھہری، وہ بھی جمائیاں لیے مصطفیٰ کی بک دیکھ رہی تھی۔ اور ہان کو روم میں آتا دیکھتی بک سائڈ پر رکھے دوپٹہ اٹھائے گلے میں لپیٹے اٹھی۔ لیٹی رہیں آپ، مصطفیٰ کے ساتھ سو جائیں، نو ایشو۔ وہ میرال کی آنکھوں میں نیند محسوس کیے اپنے رات کے کپڑے لینے بڑھا تو وہ مصطفیٰ کو پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر بابا بیبی کو الگ کرنا مناسب نہ لگا تو سر نفی میں ہلائے اپنا ایک تکیہ لیے کاؤچ کی طرف بڑھی۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے وہ بیٹھی اور اپنے کھلے بال بھی سمیٹ کر باندھے۔ پھر وہ نہ جانے کیا سوچے اداس ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں مہندی کی ٹکی اس کی ہتھیلیوں میں سجی تھی۔ میرال نے انہیں بہت رگڑا تھا جس وجہ سے وہ میرون رنگ سے اورنج میں بدل گئی تھی، یعنی مدھم ہو گئی۔ پھر بھی اس مہندی سے جڑے حوالے ایسے نہ تھے کہ میرال مسکرا پاتی۔ وہ نہ جانے کن خیالات میں گم کاؤچ کی کنارے بیٹھی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی جب وہ چپکے سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ نائٹ سوٹ میں لوز سی شرٹ اور ویسا ہی لوز پجامہ، وہ ہر طرح ہی گریسفل لگتا۔ شاید وہ تھا ہی بہت وجی تو اس پر عام سے کپڑے بھی سجتے۔ میرال نے میکانی طور پر جب ارحان کا کندھا اپنے کندھے سے ٹچ فیل کیا تو وہ ڈر کر چونکی اور ارحان کو دیکھنے لگی، جبکہ ارحان اسے فکر سے یوں دیکھنے لگا جسے کہہ رہا ہو اس کا مقصد ڈرانا نہ تھا۔
اب ڈر گئی ہیں فقط میرے پاس بیٹھنے سے۔ اورحان نے ہاتھ بڑھا کر میرال کی گود میں پڑا، اس کا ہولے سے کانپتا ہاتھ اپنے خوبصورت اور مضبوط ہاتھ میں دبایا تو وہ حلق سے تھوک نکلے، کچھ واپس پر اعتماد ہوئی۔ وہ میں کچھ سوچ رہی تھی تو اچانک آپ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کا اورحان کے ہاتھ میں دبا ہاتھ مانو سرد پڑنے لگا، جبکہ اورحان اسے آتی اتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کمفرٹیبل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کچھ خاص سوچا جا رہا تھا؟ وہ بس فکر کے ناطے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی مجھے کہاں جانا تھا اور میں کہاں آ گئی۔ آپ پر بابا نے زبردستی میرا بوجھ لاد دیا۔ آپ کی اور مصطفیٰ کی زندگی مکمل تھی، میں نے آ کر آپ دو کو ڈسٹرب کر دیا۔ آپ دو کی پرائیویسی تھی نا، مجھے برا لگ رہا ہے۔ وہ کب سے بیٹھی یہ سوچتی رہی ہے۔ اورحان کو سن کر بالکل اچھا نہ لگا، اوپر سے اس کے وہ چند آنسو بھی اورحان کا دل برا کر گئے، لیکن وہ بھی خاموش رہا۔ اس نے میرال کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ دونوں ساتھ تو بیٹھے تھے پر نظریں ایک دوسرے پر نہیں، سامنے جمی تھی۔ ہم دو کی زندگی مکمل تھی، مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن آج احساس ہوا کہ بہت نامکمل تھی، اور نامکمل ہی رہ جاتی اگر آپ سے ہماری ملاقات نہ ہوتی، کہ رشتہ نہ جڑتا۔ اور آپ بوجھ نہیں ہے میرال، آپ کی یہی جگہ تھی جہاں آپ ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے یہ سب کہے آنسوؤں کو مٹا گیا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ شاید اس سے حوصلہ ملا تھا، تسکین ملی تھی کہ اس کی بھی کوئی ذات ہے، کوئی وجود ہے، کوئی جگہ ہے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ بہت اچھے ہیں نا تبھی، ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا آپ کی جگہ وہ اس سب کا مجھے ہی الزام دیتا۔ بنا جان پہچان، پسند اور خواہش ایک لڑکی زندگی میں چلی آئے اور کوئی چپ چاپ سہ لے، مشکل ہے۔ میرے اور عثمان کو لے کر بھی سوت آنے دیتا، مجھے جھاڑتا، غصہ کرتا کہ میرے بابا نے زبردستی مجھے اس کے سر پر تھوپ دیا۔ وہ اب بھی اذیت سے مسکرائی۔ ہاں واقعی وہ بہت بہادر تھی، لیکن اورحان جانتا تھا اس کا دل ابھی بھی زخمی ہے، اور وہ یہ سب اپنے ماں سے بھی نہ کہہ سکتی ہے، اپنی ماں سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہیں پہلے ہی بہت پریشانی سے گزار چکی تھی، تبھی اورحان کے سامنے کہہ بیٹھی۔ وہ اب بھی اسے چپ چاپ سن رہا تھا، اور بس اسی وجہ سے اس میں بولنے کی ہمت بھی آ رہی تھی۔ اورحان چاہتا تھا وہ دل ہلکا کرے، پھر وہ بولے، ایسے ناشکرے مردوں کو اللہ آپ جیسی کوئی دیتا ہی نہیں تاکہ وہ ناقدری کر سکیں، دے بھی دے تو چھین لیتا ہے جلد۔ میرال نے چونک کر اورحان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی لیے وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں کچھ خاص نہیں ہے۔ وہ اداس تھی، بہت اداس۔ وہ مسکرایا، خاص نہ ہوتی تو میں آپ کو بنا دیکھے بات کیوں کرتا میرال؟ میرا آپ کو نہ دیکھنا آپ کو دل ہلکا کرنے میں اور کچھ بھی کہنے میں مددگار ہو رہا ہے۔ ایسا بس خاص لوگوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ وہ بھی سامنے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ میرال نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکتے گال رگڑا۔ آنکھیں اس شخص کو دیکھے ٹھنڈی ہونے لگی، ساری جلن غائب ہو گئی۔ وہ میرال کی ساری خودازیتی کسی جادو کی طرح خود میں جذب کر گیا۔ تھینک یو۔ وہ سنبھل گئی، اسے حوصلہ مل گیا۔ اب میں دیکھ سکتا ہوں آپ کو؟ وہ ایسی اجازت مانگ کر پھر سے میرال کا دل مٹھی میں بھر گیا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہہ دے نہیں، پر یہ بد تہذیبی ہوتی، تبھی سر ہلائے چہرہ سامنے کر گئی تاکہ وہ اس کے رونے کو نہ بھانپ جائے۔ بارش کے بعد مطلع صاف ہے، رینبو بھی نکلی ہے۔ اورحان نے اسے جان بوجھ کر روتو کہنے کی کوشش کی، پر دل فریب انداز میں کہ وہ دل سے مسکرا دی۔ بس کریں، آپ مصطفیٰ کے ساتھ سو جائیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگے گا ایسے، میں یہاں ٹھیک ہوں بالکل، میرے دل کو ہلکا کرے گا آپ دو کا ایک ساتھ رہنا۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی اب اورحان کو وہ کہے گی جائے اور وہ چلا جائے گا، لیکن وہ تو وہیں بیٹھا تھا، میرال کی بات کا جواب تک نہ دیا تھا۔
جائیں نا آپ، لائٹ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو۔ میرال کو خام ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ اس کی چپ سے شدید دہل سی گئی، اوپر سے اس شخص کے لباس سے اٹھتی مہک ویسے ہی دم نکالتی کہ اس میں اورحان کی اپنی خوشبو بھی جذب تھی۔ مجھے کچھ اہم بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ جو پہلے ہی اورحان کے ساتھ بیٹھی نروس تھی، جذبات بے شمار تھے، پر اس بندے کا سحر کہیں کا نہ چھوڑے بدحواس کر رہا تھا۔ مزید گھبرائی جب اورحان نے بیٹھے بیٹھے چہرہ میرال کی طرف کیا اور رخ بھی۔ اف، ابھی تو میرال کو تھوڑا حوصلہ دینے والا مصطفیٰ بھی سو رہا تھا کہ کچھ تسلی ملتی۔ دل اورحان کی قربت سے ڈر رہا تھا۔ ہم صبح کریں بات؟ اوہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ہوشیار بنتی میرال نے نکلی جمائی اوہ کرنے کے بیچ لیتے آنکھوں میں معصومیت بھرے درخواست کی تو اورحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک دبائی اور تب تک دبائی جب تک میرال کی چنی آنکھیں پوری نہ کھل گئی۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہٹا گیا تو میرال نے ناک سہلاتے ہفا ہوئے سے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ میرال نے آنکھیں پھیلائے اس حرکت کے بارے سوال کیا۔ کہ ریکویسٹ تھی کہ ابھی نیند بھگا کر مجھ سے بات کرے میرال۔ وہ سادہ سی مسکراہٹ سے کہہ کر بھی میرال بخش کی جان نکال گیا۔ اوپر سے اس کا یہ انداز، یہ بے تکلفی، کیا وہ میرال سے باتیں کرنا چاہتا ہے؟ اکیلے میں؟ وہ پاگل نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ اتنے قریب بیٹھا تھا کہ میرال بخش نے پہلی بار کسی کی آنکھوں کے ستارے دیکھے۔ کہ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ اسے بھی اپنی جانب بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب وہ اس کی طرف ہو کر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا تو میرال کو اچھا نہ لگا کہ وہ اگر بت بنی منہ پھیرے بیٹھی رہتی۔ میں آپ کا ہوں، یہ 3 لفظ نہیں تھے، 3 قاتلانہ حملے تھے بیچاری میرال پر، جس کا سانس بس اورحان کو اتنے قریب خود کی طرف بھرپور متوجہ پائے ہی رک رہا تھا۔ اوپر سے یہ 3 حرفی اجازت نامہ اس کے دل کی دھڑکنیں شل کرنے لگا۔ جی ہسبینڈ جو ہیں آپ میرے ہیں ہسبینڈ۔ بوکھلاہٹ کے مارے وہ بڑبڑائی۔ اورحان اس کی حالت دیکھے یہی بہتر جان رہا تھا کہ بات کل ہی ہو، ورنہ اس لڑکی کا دم نکل جاتا۔ کہ اسے بھی دکھائی دیا آپ کا اور میرا بھی ایک جائز رشتہ بنا ہے میرال، جس میں لفظی نرمیاں جتانا ہی نہیں، ایک دوسرے کے وجود پر بھرپور حاکمیت اور ملکیت بھی ہاتھ میں آئی ہے۔ یعنی وہ ذرا مزید کھل کر بولا تاکہ اپنی بات سمجھا سکے، پر میرال کا چہرہ مانو ایسے تھا جیسے سارا لہو نچڑ گیا۔ تبھی اورحان بات بھی مکمل نہ کر سکا۔ ہے آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ میں غیر نہیں ہوں میرال۔ وہ گہرے سانس بھرتی جیسے دم گھٹنے پر جب بے چین سا ہوئی تو اورحان نے ہاتھ بڑھاتے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے گرد بالوں میں داخل کرتے اطراف حائل کرے میرال کو یکدم اپنے چہرے کے بے حد پاس کھینچ کر حوصلہ دیا تو وہ بے اختیار اپنا ہاتھ اورحان کے منہ پر رکھ گئی، اس کے ہونٹوں پر جما گئی۔ ان گرم ہونٹوں کا میرال کی انگلیوں کی پوروں سے جڑنا میرال میں ایک کپکپاتی لہر اتار گیا۔ اورحان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو وہ باولی پتہ نہیں کیا سوچ کر رکھ گئی۔ پھر جب احساس ہوا اورحان اس کی حرکت پر آنکھوں کی خدود اور ہونٹوں کے پھیلاؤ کے سنگ مسکرایا ہے، کانپ جاتی اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ پیچھے کھینچے، اس کا ہاتھ بھی گردن سے ہٹائے بدحواس سی اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے جا کر مصطفیٰ کے پاس ہی بیٹھی۔ اورحان خود اس کی حرکت پر بوکھلا گیا۔ وہ نیند میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں مصطفیٰ کے پاس سوتی ہوں، گڈ نائٹ۔ جلدی سے وہ لیٹ کر مصطفیٰ کا بلینکٹ ہی خود پر کرے، کروٹ بھی مصطفیٰ کی طرف بدل کر آنکھیں موند گئی، جبکہ اپنا کہا اورحان نے جس جبر سے روک کر حلق میں دبایا وہی جانتا تھا۔ وہ اٹھا اور غیر ضروری لائٹس آف کرے، ڈور بھی لاک کیا۔ میرال نے کنکھیوں سے اورحان کو کمرہ لاک کرتے دیکھا تو اور جان لبوں پر آئی، لیکن بہرحال مصطفیٰ کا ہونا اس کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی۔ مصطفیٰ تمہارے بابا مجھے مار دیں گے، بس دیکھ کر ہی۔
اف، اور مجھے لگا وہ کس کرنے لگے ہیں، کتنی بونکی اور بکواس حرکت کی ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا اول فول سوچ رہی ہوں۔ اور میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ شادی کے بعد ہسبینڈ کا کس کرنا بھی تو ایک ارمان ہوتا ہے لڑکی کا، پر یہ ارمان موقع محل دیکھے بنا باہر نکل آیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ میرال کا اس وقت ایک سانس آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، ضروری تمام روشنیاں بند محسوس کرے۔ میرال کو لگا وہ بھی جا چکا ہوگا کاؤچ پر، لیکن جیسے ہی اس نے سر سیدھا کیا اور ہان اس کے سر پر ہی کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ لپیٹے، وہ چیخ مارتے مارتے رہ گئی، سنبھل کر اٹھ بیٹھی۔ کیوں ڈرا رہے ہیں زکوٹا بن کر، کیا چاہیے؟ میرال نے سینے پر ہاتھ رکھتے سہمے لہجے میں سر پر کھڑے اورحان کو دیکھا۔ آپ اس روم کی رونق بن کر آئی ہیں، یہی کہنا تھا۔ گڈ نائٹ، سکون سے سوئیں، خواہاں کی احساس کمتری یا جرم میں آپ کو دوبارہ نہ دیکھوں، اور مجھ سے جڑا آپ کا ہر خیال قابل احترام ہے۔ کبھی آپ کو میرے لیے کچھ بھی سوچنے پر شرمندہ ہونا یا پچھتانا نہیں پڑے گا میرال۔ وہ اس کی گال محبت سے چھوتا بولا، مانو میرال پر اس میں محبت پھونک گیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس نے ارحان کی اسی گال کو چھوتے ہاتھ کو چھوا۔ آپ بھی سکون کی نیند سوئیے گا۔ وہ محبت سے جواباً دیکھ رہی تھی، اور یہ ارحان کو سچ میں اچھی نیند دلانے کا سبب بننے والا تھا۔ وہ دور ہوا اور مسکراتا ہوا کوچ کی طرف چلا گیا۔ جناب جا کر لیٹ گئے، پر اب میرال بے حد پرسکون تھی، وہ بھی تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ اور چہرے کے کافی تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ یہ مسحور کن کیفیت تھی، کسی من کو بھار جاتے شخص کا یوں نظروں کے سامنے ہونا۔ مجھے لگتا ہے جلد اس شخص سے محبت ہو جائے گی، میرال نے محبت سے سوچا۔ نظریں ابھی بھی اورحان پر تھی، پر جو نیند آنے پر انہیں مون چکا تھا، اور اسے دیکھتے دیکھتے میرال نے بھی آسودگی سے اپنی آنکھیں بھی موند لی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج آپ کو سویٹو کیوٹو اور دھماکے دار والی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ میں بہت دھماکہ ہونے والا ہے۔ ہیرا کا خواب کیا سچ ہونے والا ہے؟ کیا واقعی ماہیل اور رحمان بہت برا لڑنے والے ہیں؟ یہ تو آپ کو کل پتہ چلے گا، اور لڑائی کی وجہ کیا ہوگی یہ بھی ایک راز ہے۔ اور جمال شاہ کون ہے، بہت سارا سسپینس ہے، تو آپ لوگوں نے تکے لگانے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ کا کوئی تکا جو ہے وہ اس بار کام نہیں کرنے والا۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔